پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور پھر ہر سوال کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ خواتین و حضرات، بنیادی مقصد یہ ہے ان 2 دنوں میں اس پروگرام کا اہتمام کرنے کا کہ خاص طور پر ہمارے نوجوان، ان کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ آج نئے سوالات سامنے اٹھائے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، ابہام پیدا کیے جاتے ہیں اور بچیوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لائیں اور وہ سوالات جو آپ کی جانب سے ہمارے پاس آئے ہیں ان سوالوں کے جوابات، شافی جوابات عطا فرمائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، بہت معروف، مقبول اور ممتاز نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، نائب محتمم جامعہ صفا۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم قاری جواد الرحمان صاحب۔ قاری جواد الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے آج کل رحیم یار خان سے۔ ہم نے کہا موقع اچھا ہے، فوراً پکڑ لیں قاری صاحب کو۔ قاری صاحب، آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورۃ القدر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری جواد الرحمان صاحب نے سورۃ القدر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، صدق اللہ العظیم۔ قبلہ مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے محمد نعیم صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے۔ سمپل سوال آتا رہتا ہے ہمارے پاس کہ سینٹ اور پرفیوم کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ جو سوال آج آیا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کئی دفعہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے،
اصل بات یہ ہے کہ مختلف عطریات، مختلف پرفیومز اور سینٹس وغیرہ کے اندر الکحل کا چونکہ باقاعدہ انگریڈینٹس کے اندر لکھا بھی جاتا ہے اور لوگوں میں یہ بات مشہور بھی ہے، لہذا اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب الکحل ہے تو الکحل تو حرام ہوتا ہے، اور جب وہ شرعی طور پر ناجائز ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا، اس کو لگانا کیسے؟ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لگا کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا کیسا ہے، اس کو لگا کر کے مسجد میں جانا کیسا ہے، اس کو لگا کر کے عبادات، ذکر، تلاوت، نمازیں ادا کرنا کیسا ہے؟ تو اصل بات یہ کہ بنا الفاسد علی الفاسد، ایک چیز چونکہ ایک کانسیپٹ غلط تھا تو اس کے اوپر ہم نے سب یہ ساری کی ساری عمارت کھڑی کر دی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ الکحل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک الکحل وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ انگور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو النی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، یعنی وہ انگور سے کشید کیا ہوا مواد اور الکحل جو باقاعدہ ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے شراب میں کنورٹ کیا جاتا ہے، وہ جو الکحل ہوتا ہے وہ تو شراب ہے، وہ تو حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس لیے اس کا استعمال یا وہ ایک قطرہ بھی اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑے کا وہ حصہ نجس ہو جائے گا، اس کا پینا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام، اور وہ ہے بھی ذاتی طور پر نجس۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ الکحل کی ایک اور قسم ہوتی ہے جو باقاعدہ انگور سے کشید کیا ہوا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے مختلف قسم کی دیگر اشیاء سے کشید کیا ہوا، مثلا گندم کے دانے کے سٹے ان سے کشید کیا ہوا، پیٹرول سے نکالا ہوا، چنبیلی کے پھول کی پتیوں سے نکالا ہوا، اسی طریقے سے یہ جو مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں چنبیلی کے علاوہ ان سے، کھجور کے درخت کی چھال سے نکالا ہوا۔ تو یہ جو کھجور کے درخت کی چھال سے نکالا ہوا یا گندم سے نکالا ہوا یا مختلف پھولوں سے نکالا ہوا یا مختلف پودوں سے نکالا ہوا یا جیسے اسپرٹ آج کل آتی ہے یا جو پیٹرول سے نکالا ہوا، تو یاد رکھیں کہ اس قسم کا جو الکحل ہوتا ہے وہ شرعی طور پر حرام نہیں ہوتا۔ اور یہ جو دوسری والی قسم کا الکحل ہے، یہی الکحل تحقیق کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تمام کیکس میں، پرفیومز میں، عطریات میں، سینٹس کے اندر، جوسز کے اندر، مختلف پیسٹریوں کے اندر، کھانے پینے کے مختلف فوڈ آئٹمز کے اندر، چاکلیٹس کے اندر، اور اسی طرح سے بیکری آئٹمز کے اندر، ایلوپیتھک کی بعض دوائیاں اور ہومیوپیتھک کی تو تقریباً 99% دوائیاں اور میڈیسن، ان سب کے اندر الکحل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ الکحل انگور والا نہیں ہوتا، یہ الکحل وہ کھجور والا، گندم والا، پھولوں والا، پتیوں والا، وہ جو مختلف قسم کے درختوں کی نیچے چھال، کیکر کے درخت کی چھال سے یا مختلف قسم کے جو کھجور کے درخت کی جو چھال ہے ان سے، تو یہ الکحل ان تمام اشیاء کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اشیاء میں جو استعمال ہونے والا الکحل ہے شرعی طور پر اس کو حرام نہیں کہا جاتا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو انگور سے کشید کیا ہوا الکحل ہوتا ہے وہ تو مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، وہ تو اچھا خاص ایکسپینسو ہوتا ہے، وہ تو آپ 10 15 20 روپے کے جوس کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ نے دوائی لی میڈیسن اس کے اندر کیسے آپ اس کو، وہ تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ان اشیاء کے اندر یہ دوسرے والا الکحل استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل مفتی محمد تقی عثمانی صاحب علیہ نے تکملہ فتح الملم کے اندر لکھی ہے، اور یہی پوری کی پوری تفصیل لکھی ہے مجموع الفقہ الاسلامی جدہ کے اندر، ان کے مجلات کے اندر بھی یہ ساری کی ساری تفصیل آئی ہوئی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی پرفیومز ہیں، جتنے یہ عطریات ہیں اور جتنے بھی یہ سینٹس وغیرہ ہیں، ان کے اندر یہ والا الکحل استعمال ہوتا ہے، اور یہ شرعی طور پر جائز ہے، اس کا خارجی استعمال بھی جائز ہے، اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں، اور اس کو لگا کر کے ذکر، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، جمعے کے لیے جانا، یہ سب شرعاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی بات کو سمجھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے، شرعی طور پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ اگلا سوال ہے اسد صدیقی صاحب کا نیو یارک سے۔ ان کا سوال بڑا اہم سوال ہے، پہلے بھی آیا ہے یہ سوال، لیکن اس مرتبہ ذرا سا تبدیل ہو کر آیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ چرچ میں نماز جمعہ ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اٹلی وغیرہ میں بعض اوقات مسلمان کرائے پر چرچ اور گرجا لے کر، اور بعض اوقات چرچ انتظامیہ اپنی طرف سے
اجازت دے کر مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اٹلی گئے تھے تو وہاں کو اس طرح کا ان کو موقع ملا۔ کیا چرچ میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اور کچھ تاریخی انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ چرچ میں نماز ادا نہیں کی گئی تھی۔ ارشاد۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، اور ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت محمدیہ کی چند خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان خصوصیات کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے اللہ کی طرف سے میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ، طہارت اور پاکیزگی یعنی تیمم حاصل کرنے اور اس کی مٹی سے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت اور اپنی خصوصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر عبادات کے لیے بہت ساری امتوں میں عبادت گاہیں مخصوص تھیں۔ جب تک آپ ان کے بیعہ میں، صومعہ کے اندر، جب تک آپ ان کے گرجے کے اندر نہیں جائیں گے تو آپ کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ کئی امتوں کے اندر یہ تفصیل تھی، لیکن امت محمدیہ کے اندر جعلت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا لیا گیا۔ لہذا جب پوری زمین کو بنایا گیا، اور ایک اور حدیث کے اندر جعلت لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا كُلُّهَا، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اور اس میں کئی خصوصیات ہیں، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے خاص قسم کا رعب عطا کیا گیا، اور بھی بہت ساری، لیکن چونکہ اس وقت ٹاپک یہ چل رہا ہے تو میں اس سے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ تو جب یہ احادیث واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو اب آپ ان احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ادائیگی نماز کی جو اندرونی اور خارجی شرائط ہیں ان کا لحاظ کر لیں۔ مثلا سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ پاک ہونی چاہیے، اس میں کوئی نجاست نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ جب وہ جگہ پاک ہے تو شرعی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کسی بھی قسم کی عبادت گاہ ہو تو ظاہر ہے وہ بھی کسی زمین پر ہوگی، اور جب زمین پر ہے تو مسجد اس کو بنایا گیا ہے، سجدہ گاہ بنایا گیا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام زمین کے ٹکڑے امت محمدیہ کے لیے سجدہ گاہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چرچ میں بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نماز جمعہ پڑھتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اور اسی حدیث کی روح سے اس میں شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک نقطہ ضرور ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کسی کی مخصوص عبادت گاہ کے اندر یا چرچ میں یا گرجے کے اندر اگر تماثیل لگے ہوئے ہیں، تماثیل کا معنی ہے اگر کوئی مجسمے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو پھر ان تصویروں کی موجودگی میں تماثیل اور مجسمے اگر رکھے ہوئے ہوں تو پھر ان کی موجودگی کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی صورت میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو شرعاً فریضہ نماز پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ کی بات ہے، ایسی صورت میں وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باقاعدہ عمل تاریخ کے اندر موجود ہے، اور کتب احادیث کے اندر بھی آئی ہے، وہ عمل ان کا آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی بیعہ کے اندر گئے اور وہاں پر نماز ادا کی، لیکن اذا کان فی التماثیل خرج وصلی فی المطر، باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن جب گئے اندر صومعہ کے اندر، بیعہ کے اندر، گرجے کے اندر گئے ان کی عبادت گاہ میں، تو دیکھا چاروں طرف ان کی تماثیل ہیں، مجسمے لگے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز نہیں ادا کی، وہاں سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو بارش ہو رہی تھی، تو بارش کے اندر نماز ادا کر لی، لیکن وہاں گرجے کے اندر نماز ادا نہیں کی۔ کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول موجود ہے کہ اگر وہاں تماثیل موجود ہوں، مجسمے موجود ہوں، اس وجہ سے وہاں پر نماز ادا نہیں کی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی مجسمے نہیں ہیں تو آپ نماز جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں، دوسری نمازیں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک سوال کرنے والے کی طرف سے ہی ایک بات ذکر کی کہ کچھ تاریخی حوالے بھی ہیں جس میں وہاں نماز نہیں پڑھی گئی، اس کے بارے میں بھی ایک وضاحت سمجھ لینا چاہیے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ لارڈ آف بشپ جس وقت بیت المقدس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مشہور واقعہ اپنے غلام کے ساتھ گئے اور رواداری کا اور غریب پروری کا اور غلام پروری کا عجیب و غریب واقعہ تاریخ کا وہ حصہ بنا ہے، اور بڑا خوشنما حصہ ہے کہ کبھی خود پیدل چلتے، غلام کو سواری پہ سوار کرتے، کبھی پھر ان کی باری آتی۔ بہرحال اس طریقے سے وہ گئے اور وہ سارے کے سارے
جتنے بشپس تھے وہ انتظار کے اندر کھڑے تھے اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے غلام کو سمجھ لیا، کیونکہ اس وقت باری اس کی تھی جی ہاں، جب انٹر ہو رہے تھے اور جب شہر کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو پیدل چل رہے ہیں یہ غلام ہے، اور جو سوار ہے وہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا برعکس ہے۔ بہرحال وہاں جب گئے تو لارڈ آف بشپ نے باقاعدہ چابیاں بھی فراہم کی تھی، وہ واقعہ تفصیلی ہے۔ اس وقت ان کی ایک عبادت گاہ تھی، اس گرجے کے اندر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گئے۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت آیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تو حضرت عمر نے وہاں نماز ادا نہیں کی، باہر نکلے، گرم ریتیلا رمل جی ہاں، مٹی کا حصہ تھا، وہاں پر نماز ادا کی، اندر ادا نہیں کی۔ تو اس وقت ان سے پوچھا گیا، انسسٹ کیا گیا، بہت زیادہ ان کی خدمت میں اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ گرمی، دھوپ، نیچے مٹی ریتیلی گرم، آپ اندر جا کر کے نماز ادا کیجئے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے نماز نہیں ادا کرتا کہ کل کو آنے والے مسلمان یہ کلیم نہ کرنے کہ ہمارے امیر المومنین نے چونکہ یہاں پر نماز ادا کی تھی لہذا اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کریں، تسلط اور غصب کریں، یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں۔ ہم تو تمہاری عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ یعنی یہ اسلام کا کیسا خوشنما تعلیمی حصہ ہے اور انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ عرب دنیا کے اندر بھی جاتے ہیں، سعودیہ کے اندر بھی بہت ساری مساجد کس طرح سے بنی ہیں، وہ اسی طرح سے بنی ہے کہ یہاں حضرت عثمان غنی نے نماز ادا کی تھی، یہاں حضرت فاروق اعظم نے نماز ادا کی، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے وہ جو مساجد سبعہ، خندق وغیرہ کے مقام پر، تو یہ کیا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں، یہاں فلاں نماز ادا فرمائی تھی، یہاں فلاں نماز ادا فرمائی تھی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی تھی، تو بعد کے مسلمانوں اور صحابہ کرام نے وہاں باقاعدہ مسجد بنا لی۔ تو یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی، لیکن آپ وہاں مسجد بنا سکیں گے، ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کی کسٹڈی اور ملکیت کی جگہ ہو، یا مسلم حکومت کی کسٹڈی کے اندر ملکیتی طور پر جو جگہ آتی ہو، سرکاری جگہ ہو مسلمانوں کی، وہاں تو بنا سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی عبادت گاہ ہے اور اس عبادت گاہ پہ کلیم کرنا، تسلط اور غصب کرنا، یا ان کو توڑنا یا اپنی مسجد بنانا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اس کی شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ جو بات آ رہی ہے سائل کی طرف سے کہ بعض مقامات پر گرجوں میں نماز نہیں پڑھی گئی، اس کے پیچھے لاجک یہ تھی، ٹھیک ہے، وہ کلیئر آپ نے کر اس دی کے بات۔ پیچھے یہ وجہ تھی، جہاں تک نماز کا نفس نماز کا تعلق ہے، نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔ اور البتہ یہ بات ہے یورپ وغیرہ کے اندر کرائے پر بھی گرجے آج کل لیے جاتے ہیں اور اس پر نماز ادا کی جاتی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو چاہیے اس کے لیے اپنی نمازوں اپنی جگہ کا اہتمام کریں، جائے نماز کا اہتمام کریں، مساجد کا اہتمام کریں۔ آپ مجبوری میں ضرورت میں کسی وقت اگر آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں یا کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، شرعاً ادا ہو جائے گی، لیکن اصل بات یہی کہ مساجد کا قیام ہونا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں مغرب میں رہنے والے لوگ خاص طور پر بہت کام کر رہے ہیں، اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مساجد کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو مساجد کی تعداد میں کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ صرف رکعتوں کی ادائیگی کی جائے نماز تک نہ محدود رہیں، بلکہ تبلیغ اسلام، دعوت اسلام اور مسجد نبوی کی جھلکیاں اس میں محسوس ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین اور معاون اور مددگار کام یہ کہ ہر مسلمان جو مغرب میں مقیم ہے وہ دین کا سفیر بن جائے اور اس کا کردار اس بات کا غماز ہو، لوگ کہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے مسلمان، اس کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ دیکھا ہی بالکل بالکل، یہ کسی قسم کی چیٹنگ میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ گو ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، اپنے اخلاق و کردار کی بلندی دکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک جواز بھی پیدا ہوتا ہے غیر مسلم ریاست میں مستقل قیام کا۔ یہی جواز ہے، ایک جواز نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہی جواز ہے۔ آپ تو آسانی کے لیے بات یہ ہے کہ ایک مسلمان داعی اسلام بن کر کے رہے، مبلغ اسلام بن کر کے رہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے شرعی مسئلہ، اور آپ اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دراصل معاش کے لیے، روزگار کے لیے، صرف اور صرف چند پیسوں کی خاطر کوئی آدمی ہجرت کرے اور مائگریٹ کر کے وہاں مستقل بنیاد پر جا کر کے قیام کرے، شرعی طور پر اس کا جواز نہیں ہے،
شرعی طور پر جواز ہی اس وقت ہے جب وہ دین کے ساتھ وہاں رہے اور وہ یہ سوچے طے کرے، اگر پہلے نہیں کیا غلطی ہو گئی اب کر لیں، اب پروگرام سن رہے ہیں اب کر لیں کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، میں ایمبیسیڈر بن کر کے رہ رہا ہوں، میں یہاں پر داعی ہوں، میں یہاں پر ترجمان اسلام ہوں، میں مبلغ دین بن کر کے یہاں پر آیا ہوں، میری تشکیل ہے اور وہ تشکیل نبوت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام و شریعت کی طرف سے ایک تشکیل پر ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں رہتے ہوئے دوران تشکیل ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے کمزوریاں ہوتی رہیں گی، ہم دعوت کا اتنا حق نہیں ادا کر سکیں گے، لیکن مقصود اصلی میرا یہ ہے، زاویہ نگاہ مجھے یہ بنا کر رکھنا ہے، طے یہ کرنا ہے، اور میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں، میں اسی بنیاد پر یہاں پر مقیم ہوں، ورنہ میرے یہاں پر رہنے کا کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نان نفقہ، خرچہ، پیسہ، مال ضرورت ہوتی ہے انسان کی دنیا داری، تو اصل مقصود میرا یہ ہے ضمناً فرعاً جزءاً لا مقصوداً ولا اصلاً، میں ساتھ ساتھ پیسے بھی کماؤں گا لیکن وہ مقصود نہیں ہے، اصل میں اس کے لیے نہیں آیا، میں ضمناً فرعاً پیسے بھی کماؤں گا، دنیا داری بھی کروں گا، فیکٹری کارخانہ وہ بھی چلاؤں گا، وہ بھی کروں گا، لیکن اصل جو میں آیا ہوں میرا مقصود یہی ہے۔ اور دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے اسفار کو دیکھ لیں نا، ان کے اسفار کس بنیاد پر ہوتے تھے؟ غیر مسلم ملکوں کے اندر ان کے جو اسفار ہوتے تھے، اگر کسی کا سفر تجارت تھا تو عارضی تھا، اگر وہاں پر قیام ہوا ہے تو وہ بطور داعی اسلام بن کر کے رہا ہے، وہ وہاں پر مبلغ دین اور مبلغ شریعت بن کر کے رہا ہے، تو یہی ہمارے قیام کا جواز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی ضرور عرض کر دوں، تاریخ کا سبق یہ ہے، غیر مسلم کنٹریز میں جب مسلمان گئے، اگر انہوں نے اپنے اس درس کو، اس تشکیل کو ہر لمحے دل دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا اور مستحضر رکھا، تو ایک وقت آیا ہے وہاں پر ان کو عزت بھی ملی، استقرار بھی ملا، قیام بھی ملا، ٹھکانہ بھی مستقل طور پر ملا۔ اور اگر اس تشکیل کو وہ بھول گئے، صرف اور صرف اس ملک کو اے ٹی ایم مشین سمجھا، بینک اکاؤنٹ سمجھا، پیسہ کمایا، خود کھایا پیا، اور پیچھے اپنے وطن میں رہنے والے اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے پیسہ بھیجا، اور صرف اس کو استعمال کیا، ٹیشو پیپر اور یوز کا کلچر وہاں پر اپنایا، ایک وقت آیا ہے مقامی لوگوں نے، لوکل لوگوں نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ یوگنڈا کی تاریخ سامنے ہے، رنگون کی تاریخ سامنے ہے، اور وہ کہتے ہیں تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا تمہارا تعمیر وطن کے اندر حصہ ہے؟ کیا کردار ہے تمہارا یہاں پر؟ آ کر کے تم نے کیا حصہ ملایا ہے؟ کیا یہاں آ کر کے تم نے کام کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم یہاں پر کلیم کرتے ہو؟ تو یہ اس زمین کا بھی آپ کے اوپر حق ہوتا ہے، اور وہ حق یہی ہے آپ دعوت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ مسلمان اس درخت کی مانند ہے جس کے نیچے پانی مسلسل ملتا رہے، اور وہ پانی تبلیغ و دعوت اسلام کا، تب جا کر کے اس کے پتے، اس کی برانچیں سرسبز و شاداب رہیں گی۔ اور اگر یہ نہیں، جمود آ گیا، آپ نے پیسہ کمانے تک اپنے آپ کو محدود رکھا، مزاج آپ نے یہ غلط بنا لیا، تو پھر یاد رکھیں آپ وہاں پر مستقل طور پر نہیں رہ سکتے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی غیر مسلم کنٹریز کے اندر یہی ہوا، مسلمانوں کو اٹھا کر کے اکھاڑ کر کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو اس لیے یہی ہمارا جواز ہے، اور میں سادہ اور صاف اور واضح لفظوں میں کہتا ہوں، غرناطہ میں صحابہ گئے، قسطنطنیہ میں گئے، ترکی میں گئے، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک گئے، ایران کے جزیروں میں آئے، افغانستان کے پہاڑوں تک بھی آئے، شام و دمشق میں آئے، بغداد و کوفہ کے اندر آئے، کیسے آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، اور آ کر کے کیا انہوں نے پیغام دیا؟ ربعی بن عامر نے یزدگر کمانڈر ان چیف کے میدان اور دربار میں ایران میں کیا کر کے کہا تھا؟ اللہ ابتعثنا، خدائی تشکیل پر آئے ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پر آئے۔ کس لیے آئے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے آئے۔ تو کیا صحابہ جو گئے ہیں شام کے اندر تجارت نہیں کی ہے؟ انہوں نے دکانیں نہیں کی؟ سوق حمیدیہ میں صحابہ کی دکانیں تھیں، بازار جو ڈیمسکس کے بالکل درمیان میں آ گیا ہے اس کے اندر ان کی باقاعدہ دکانیں تھیں، لیکن دکان پر تاجر بعد میں تھے، داعی اسلام پہلے تھے۔ آنے والے غیر مسلموں کو وہ تبلیغ دین کا، اسلام کا، اور اپنے اخلاق و کردار کی بلندی سے اسلام کی طرف میلان کا کام کرتے رہے۔ یہ کام آج کوئی بھی کرے وہ انشاءاللہ تشکیل پر ہے، اور پھر اس کے اوپر فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ اس دوران میں اگر اس کی موت آ گئی نا انگلینڈ کے اندر، وہاں لندن میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں اگر موت آ گئی تو وہ مجاہدانہ موت ہوگی، وہ تو مبلغ کی موت ہے، وہ تو داعی اسلام کی موت ہے، وہ خالد، محمود، زید، عمر، بکر، یونس کی موت نہیں ہے، عام مسلمان رہنے والے کی موت نہیں ہے، وہ تو نبوی تشکیل پر گیا ہوا، اس نے جا کر کے قبرستان آباد کیے، اس کی براہ راست نسبت قائم ہو جائے گی
ان صحابہ کرام کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ نبوی تشکیل پر دنیا کے اندر جا کر کے سفر کیے اور اسلام کا فریضہ جا کر کے انجام دیا، اس کی نسبت یہ بھی اسی قافلے کے اندر جا کر کے مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اگر اب تک نیت نہیں کی تھی اب نیت کر لیں، یہی ان کے رہنے کا جواز ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن تبلیغ اور دعوت کا عمل ایک حکمت کے ساتھ ہو، حکیمانہ انداز ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو جو عہد کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ ایک تو قرآن کریم کی دعوت دیں، قرآن کریم کی طرف بلائیں، اور اپنے اخلاق و کردار کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راشد صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا اقامت کے بغیر جماعت ہو جاتی ہے، اور کیا امام صاحب کے پیچھے جو صف بنائی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دائیں جانب کو پہلے مکمل کیا جائے پھر بائیں جانب کو مکمل کیا جائے؟ دو سوال ہیں ان کے۔ پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا کہ اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں، تو دیکھیں فریضہ صلاۃ تو ادا ہو جائے گا اگر کوئی اقامت کے بغیر نماز پڑھے گا، یعنی جماعت اگر اقامت کے بغیر ہے تو نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت ہے، اقامت سنت ہے، اور اقامت وہ سنت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے اور جو مؤکد سنت ہے، لہذا اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چند لوگ کھڑے ہیں اور بغیر اقامت کے نماز پڑھ لیں گے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے ظہر کی نماز کو یا کہ ادا نہیں کی ہے، نماز ادا ہو گئی، لیکن خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ ایک تو یہ ہے اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اقامت کے دوران بھی اقامت کا بھی ایک مخصوص جواب ہوتا ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ جب اقامت ہوتی تھی تو اقامت پر خوشی کا اظہار، اور ساتھ ہی ساتھ جب مؤذن کہا کرتا قد قامت الصلاۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے تھے اقامہ اللہ وادامہا، یعنی مؤذن اعلان کر رہا ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، یہ مؤذن اعلان کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے تھے اقامہ اللہ وادامہا، اللہ ان نمازوں کو اسی طرح ہمیشہ برقرار رکھے، ان کے اندر اللہ اسی طریقے سے دوام اور ہمیشگی پیدا فرمائے، یعنی اللہ کا کلمہ، فریضہ صلاۃ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو اقامہ اللہ وادامہا یہ اس کا جواب ہے اقامت پڑھنے۔ جو اقامت کے ساتھ کئی سارے اور فریضے بھی منسلک ہیں، مثلا اقامت شروع ہوگی نمازیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اقامت شروع ہوئی صفیں درست کرنی چاہیے، اقامت شروع ہوئی آپ یہ جواب دیں گے، اقامت شروع ہوئی نماز کی تیاری ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اگر آپ نے اقامت ہی چھوڑ دیا تو اب وہ جو تکبیر اولیٰ کا معاملہ ہے، کوئی اگر اس وقت شریک ہونا چاہ رہا ہے تکبیر اولیٰ اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اقامت آپ نے چھوڑ دی، جواب کیسے دے گا جب اقامت ہی نہیں ہوئی ہے؟ اگر آپ نے اقامت کو چھوڑ دیا صفیں کیسے اور کب درست کرنے کا موقع ملے گا؟ تو سنت کے خلاف کیا آپ نے، اس لیے اقامت کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ کیا صف پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے امام کی بالکل پیچھے سیدھ کے اندر آ کر کے نمازی کھڑا ہوگا، اب جتنے نمازی آتے چلے جائیں گے وہ دائیں اور بائیں اس طریقے سے صف کو درمیان سے پھیلاتے چلے جائیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دائیں طرف بڑھاتے چلے جائیں اور صف ادھر کھڑی ہوتی چلی جائے اور بائیں طرف کچھ بھی نہیں، ایک آیا وہ امام کے بالکل پیچھے، اب دوسرا آیا وہ دائیں طرف، پھر تیسرا آیا وہ بائیں طرف، پھر آگے آیا، اس طریقے سے پھیلتی چلی جائے گی، اس طریقے سے گویا کہ دائیں اور بائیں برابر انداز سے چلیں گی، ایک وقت میں دایاں یا ایک وقت میں بائیں، اس طریقے سے نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ دائیں بائیں ایک ہی وقت میں پیچھے بالکل امام کی پیٹھ کی طرف سیدھ کے اندر ہی وہ صف دائیں اور بائیں پھیلے گی، اور اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صفوں کی ترتیب کے حوالے سے بہت زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تو ذرا یہ بھی آپ تعلیم فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے آپ موجود تو امامت آپ ہی فرمائیں گے، کوئی ایک نماز بھی ایسی ہوئی کہ جس میں آپ نے صفوں کی ترتیب کے حوالے سے نہ فرمایا ہو؟ بالکل آپ نے صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے آج امت مسلمہ میں شدید اختلافات ہیں، اور ہم اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے، تنازعات کی وجہ سے کتنی تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ عام ترین نقطہ اہل بصیرت علماء، متقی علماء
وہ جہاں اور کئی سارے اسباب بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر نمازوں کی صفیں درست نہیں ہیں، اور نمازوں کے صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوں گے۔ یہ بات منصوص محکم طور پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ ایک تو میں آپ کو پہلے بات بتا دوں، کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کتاب الصلاۃ میں باب تسویۃ الصفوف سے متعلق مستقل چیپٹر نہ ہو، یعنی یہ باب باقاعدہ موجود، اس کا چیپٹر ہے، فصل، اس کا عنوان ہے تسویۃ الصفوف، صفوں کو درست کرنے، ان کی ترتیب کو صحیح کرنے کے اوپر پوری کی پوری درجنوں احادیث، اور اس میں الفاظ کیا ہیں، لب و لہجے پہ غور کیجئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لازمی، ضرور، بالضرور، لام تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ، اس سے بڑی تاکید عربی میں نہیں، لازمی تم اپنی صفوں کو درست کرو گے، کرو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا اللہ تمہارے دلوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں تو آیا دلوں میں انتشار پیدا کر دے گا، ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف کر لے گا، اس کے اندر ترجمہ یہ لکھا گیا او لَيَطْمِسَنَّ اللَّهُ، چہرے بگاڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اندازہ لگائیے کتنے سخت وعیدیں اور خطرناک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، صفوں کی درستگی کا اہتمام کیا جائے۔ صفوں کی درستگی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے امت انتشار کا شکار، اور آپ ہم سب، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین ہم جاتے ہیں، 1400 سال سے یہ اعلان ہو رہا ہے، ہر نماز میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اور امام صاحب آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ خلفائے راشدین نے یہ اعلان کیا، تمام ائمہ جو صحابہ کرام میں سے تھے ان سب نے یہ اعلان کیا، اور 1400 سال سے کوئی ایک نماز بغیر کسی اعلان کے حرمین کے اندر نہیں ہوئی۔ اور اس کے اندر کیا اعلان ہو رہا ہے؟ سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، اور ساتھ میں کیا آ رہا ہے؟ حاذو بین مناکبکم، کندھوں کو کندھوں کے ساتھ ملا کر کے رکھو، سد الخلل، درمیان کے خلل کو پورا کر لو، اور کیا آ رہا ہے؟ پہلے اگلی صف پورا کرو پھر پچھلی صف کو، یہ سارے احکام۔ تو یہ سب الفاظ جو امام مسجد حرام، امام مسجد نبوی ادا کرتے ہیں، دراصل یہ سارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مختلف احادیث میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الخلل فرمایا، کبھی حاذو بین مناکبکم فرمایا، کبھی سووا بس یہ فرمایا، کبھی فرمایا سووا صفوفکم۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں، صفیں درست کر لیں، صفوں کے اندر کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی صفوں کو دیکھیں۔ یہاں تک بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صفوں کی درستگی کے اہتمام کے سلسلے میں ڈنڈا استعمال کر کے، یعنی ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں بلکہ ڈنڈے سے دیکھا جائے کہ صفیں درست ہیں یا نہیں ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا گیا، یہ تک بھی دیکھا گیا۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مسجد کے اندر جب تشریف لے آ رہے، اگر تو پیچھے سے آئے ہیں تو صفیں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور صفیں درست ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اگر روضہ مبارک سے، یعنی جو اب روضہ مبارک کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریاض الجنت کے اندر تشریف لائے، تو آنے کے بعد رک گئے اور قوم کی طرف اپنا چہرہ مبارک فرمایا، قوم کی طرف چہرہ مبارک فرمایا، اور باقاعدہ صفوں کو ملاحظہ فرمایا، دائیں بائیں صفوں کو دیکھا۔ تو اتنے ارشادات، اتنی تاکید، اتنا زور، آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر یہ زور ہی نہیں دیتے۔ تو میں ائمہ مساجد سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ جمعے میں خطبات دیں، اور پھر خاص طور پر نماز سے پہلے کئی مسجدوں میں اعلان ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اعلان ہونا چاہیے، یہ سنت اعلان ہے، یہ اعلان کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر بعض جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی سمجھتے نہیں ہیں، تو اردو میں اعلان کرنا چاہیے، اردو میں اعلان کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جمعے وغیرہ کے اجتماعات کے اندر خاص طور پہ پیچھے جو صفیں ہوتی ہیں ان صفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ ائمہ مساجد کو بھی اس کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، گھروں میں بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتہائی اہم بات، انتہائی اہم نکتہ، اس جانب گفتگو نہیں ہوتی، توجہ نہیں دلائی جاتی ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر خوش قسمتی سے کسی کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے تو وہ نماز پڑھیں یا دعا مانگیں؟ جناب والا۔
یقیناً یہ صحیح لفظ انہوں نے استعمال کیا، خوش قسمتی سے اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرمائے. بہت بڑی سعادت ہے، غیر معمولی سعادت عظمیٰ ہے اور غیر معمولی نعمت غیر مترقبہ. اللہ رب العزت اگر کسی کو یہ موقع عطا فرما دیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے. اچھا، خانہ کعبہ کے اندر چلے جانے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ نماز کا پڑھنا ثابت ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لہذا اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور جتنی نفلوں کا موقع مل جائے اتنی ادا کریں، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 4 رکعتیں، ورنہ کم از کم 2 رکعتیں ادا کریں. اچھا، پھر 2 رکعتیں ادا کرنے کے دوران میں رخ کس طرف ہو، جس طرف بھی کر لیں، وہ سارے کا سارا کعبہ ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بغیر کسی تمثیل کے آپ یہ سمجھ لیں گویا آپ رحمت خداوندی کی آغوش، رحمت خداوندی کی گود کے اندر آ گئے، سبحان اللہ. اور اس جگہ پر آ گئے جو خود مقناطیسی قوت رکھتی ہے پوری دنیا کو چلانے کی. پوری دنیا جس کے بل بوتے پر چل رہی ہے، یہ سینٹر آف دی ارتھ، زمین کے مرکز کے اندر آپ آ گئے. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی مجلس میں جاتا ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جائے گی، رحمت کا کوئی کنارہ مل جائے گا، موسلا دھار رحمت کی بارش سے کوئی قطرہ گر جائے گا. یہ تو آپ رحمت کے مرکز میں آ گئے، یہ تو آغوش رحمت کے گود میں آ گئے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی غیر معمولی سعادت عطا فرمائی ہے. تو وہاں پر گریہ وزاری اور وہاں پر آہوزاری کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا موقع ملے خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں، اور پھر خاص طور پر اپنے لیے بھی اور اپنے تمام دوسرے مسلمانوں کے لیے، اعزاء اقربا، ان کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر ایک کو تو موقع ملتا نہیں ہے، جب آپ کو مل گیا تو پھر آپ پر حق ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آپ دعا کا اہتمام کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کا اہتمام کریں. یہی کام کرنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال آپ کے لیے جناب والا. ارے بہروبر. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو وضو کے بعد ہماری یہ اسکن خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر لوشن لگانے سے ہمارے وضو پہ کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ پردگار بہروبر. وضو کے بعد لوشن وغیرہ لگانے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صرف ایک شرط ہے، اور وہ تو چاہے وضو کے بعد کی بات ہو یا پہلے کی بات ہے، کہ وہ لوشن میں کوئی انگریڈینٹس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ تو عمومی شرط ہے. نجس چیز ویسے بھی لگانا چاہے وضو کی حالت ہو، نماز کا موقع ہو یا نہ ہو، وہ تو ویسے ہی شرط ہے. تو لوشن آپ لگا سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، اور وضو پر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سبحان اللہ، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلا سوال. ارے بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب، قرآن مجید میں کالے جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ پردگار بہروبر. جناب، جادو. سحر اور جادو ظاہر ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے اور قرآن کی روح سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن کے اندر اس کو شیطانی فعل قرار دیا گیا، حرام اور ناجائز قرار دیا گیا. اور اسی طریقے سے یہ جو معوذتین ہے، یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، تو ان کے نازل ہونے کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر اور شان نزول کے طور پر بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ جو ایسی جادوگرنی عورتیں تھیں جو باقاعدہ رسی کے اندر یا دھاگے کے اندر جادو کے منتر اور ٹوٹکے پڑھا کرتی تھی، ان کی مذمت کے طور پر آیا. اور اس میں خاص طور پر ایک جملہ آیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، یعنی سورت کے اندر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی اللہ رب العزت کی میں پناہ طلب کرتا ہوں دھاگے میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، کہ وہ دھاگے کے اندر عقد یعنی گٹھانوں کے اندر پھونکتی ہیں ٹوٹکا اور منتر. تو وہ شر ہے، باطل ہے، حرام ہے، شر قرار دیا، اور اس سے پناہ طلب کرنے کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب فرما رہے ہیں، اور امت کو ظاہر ہے کہ تلقین اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت پوری کی پوری اس سے پناہ طلب کرے. تو ظاہر ہے کہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. قرآن کریم کی روح سے، احادیث تجربہ کی روح سے یہ بالکل حرام ہے. یہاں تک کہ یہ اتنا بڑا حرام فعل ہے کہ اس سے جو صرف سحر تک محدود نہیں رہتا، اس سے شرک کے دروازے بھی کھلتے ہیں، انسان مشرک تک بن جاتا ہے، ایک معاملہ. دوسرے نمبر پر
سحر میں اور شرک میں ایک اور بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ شرک جو کوئی انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ بچائے، تو ظاہر ہے وہ جہنمی تو بن رہا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ شرک کا جو تمام کا تمام وبال ہے یہ خود اس کے وجود پہ آ رہا ہے۔ سحر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شرک بھی ہے اور دوسرے تک متعدی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے نا، جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے۔ اب آپ اس کی حرمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتلوا الساحر، جادوگر کے قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو قتل کی بات جو فرمائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی اٹھے گا قتل کرے گا، نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بائی دا کورٹ، عدالت میں وہ جائے گا کہ دیکھیں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قاضی وقت، عدالت اسلامی کا جج، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ ایسا جادوگر ہے جس سے پورے کے پورے ماحول کے اندر تباہی مچ رہی ہے اور پورے ماحول میں بے شمار لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے عقائد کو یہ بگاڑ رہا ہے، لوگوں کو جانی نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کو کئی دفعہ منع کیا گیا ہے۔ اب اگر تعزیراً عدالت کا قاضی اور جج مناسب سمجھے تو شرعی طور پر ثوابدیدی اور تعزیری طور پر اس کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے حدیث کی روح سے، اگر وہ اس کو قتل کی سزا، موت کی سزا دینا چاہتا ہے تو شرعاً وہ بھی دے سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ عدالت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عام آدمی نہ تو حدود نافذ کر سکتا ہے، نہ تعزیرات نافذ کر سکتا ہے، نہ سزائیں، کوئی ایسی نہیں کوئی آرگنائزیشن کھڑی ہو، کوئی بندہ کھڑا ہو کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے، معاشرے میں انارکی نہیں پھیلے گی، ریاست ہے، پوری ریاست ہے، اور یہ سارے احکام ریاست کے ذمہ داروں سے متعلق ہوتے ہیں، شریعت یہ ان کو حکم دے رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کی حساسیت دیکھیں، اس گناہ کی سنگینی کو دیکھیں، اور جب یہ سوال آ ہی گیا ہے تو پھر میں یہ بات یہاں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی اب تو مجبوری کے اندر ہم یہ متوجہ کر رہے ہیں ریاست کو، خدارہ اب ریاست اور انتظامیہ اس پر قانون سازی بھی کرے، سخت ترین قانون سازی کرے، اور اس پر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر سخت سزائیں جاری کرنی چاہیے اور لانا چاہیے۔ وہ کیا؟ اس وقت ہمارے دیہاتوں میں، اربن ایریاز کے اندر کئی ساری جگہوں پر بے دین خواتین، بے دین مرد، خواتین ہو مرد ہو، سب کے بے شمار لوگ ہیں جو اس لت کے اندر مبتلا ہیں۔ چنانچہ آپ نے ہر جگہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ فلاں کام نہیں ہو رہا، کوئی بندش ہو گئی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، بندش ہو گئی ہے، کاروبار چل رہا تھا ایک دم ختم ہو گیا، فلاں معاملہ ہو رہا تھا ایک دم بیماری اور کینسر، یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور عجیب اچنبھے قسم کے، انوکھے قسم کے واقعات ایک دم گھر کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑا دخل انسانی نفسیات کا اور وہم کا بھی ہے، وسوسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو وہ گیس کی تکلیف ہے تو مختلف شکلیں ان کے دماغ پر بن رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے بھی معاملات ہیں، اور ہر چیز کو جادو اور ہر چیز کو جھاڑ پھونک اور ٹونے کی طرف، اس طرف متوجہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر یہ خرابیاں ہیں نہیں، معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں اور یہ پنپتی چلی جا رہی ہیں اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو جعلی عاملوں کا سلسلہ ہے اس میں وہ طرح طرح کے فلاں جانور لے آؤ اور بیچ سمندر کا پانی لے آؤ، فلاں مچھلی کو اس طریقے سے وہ کر لو، الو کی ٹانگ لے کر کے آ جاؤ، کلر فلاں لے کر کے آ جاؤ، نذرانے اتنے دے دو، پیسے اتنے دے دو، اور بے پردگی کا معاملہ، فحاشی اور عریانی کا معاملہ، مال کے ساتھ ساتھ ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، جتنے واقعات یہ معاشرے اور سماج میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قانون سازی نل ہے، صفر ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر ریاست کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر اپنا زبردست قانونی ڈنڈا چلانا چاہیے۔ ہمارے ایمان کے بھی ایسے لوگ دشمن ہیں، مال کے بھی اس طرح کے لوگ دشمن ہیں، اور ظاہر ہے عوامی سطح پر ہم تمام برادران اسلام سے اور مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اور جو دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جو مستند دعائیں احادیث میں، یہ سیکورٹی گارڈ ہیں۔ جیسے معوذتین کی بات آئی تو یہ دونوں آخری دو صورتیں، آیت الکرسی، چاروں قل، یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جن سے سحر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، جادو سے محفوظ رکھ سکتا ہے، آسیب وغیرہ ان اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات سے جھاڑا کرتے تھے وہ صحیح احادیث کے اندر ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، یہ الفاظ سارے کے سارے موجود ہیں، تو وہ الفاظ اپنے بچوں کے لیے پڑھ کر کے دم کیا کریں. اس کو رقیہ شرعی کہا جاتا ہے. کسی مذہب، کسی مسلک اور کسی اسکول آف تھاٹ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہو جاتا ہے دوسری چیزوں کے اندر جو غیر شرعی چیزیں وغیرہ، لیکن یہ تو مستند دعائیں ہیں، مستند معصور منقول مروی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ریاست کی سطح پر بھی ایسے جعلی عاملوں کی صفائی ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اس کی قانون سازی ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنا تعلق جی اللہ تعالیٰ سے بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. یہ کمزور سہارے، یہ بیساکھیاں، ان کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے. جادو کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی بالکل صاحب؟ ایسے ہی. بالکل کلیئر ہو گئی بات. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح مفتی صاحب ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور تمام کنفیوژنز، تمام ابہام، تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں ہماری، اور ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں. ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ کہ ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ہم اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں اپنے پاس رکھتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل اپنے ذہنوں میں پالتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو خود لا علم ہوتے ہیں، جن کے سامنے یہ مسئلہ ہم بیان کریں، انہیں بھی یعنی کم از کم وہ عہد کے مفتی ہوں، عہد کے مسائل جانتے ہوں، ان کی گفتگو میں عہد کا لمس نظر آتا ہو. خواتین و حضرات، ہمارے مفتی صاحب جتنے افراد یہاں تشریف لاتے ہیں اپنے علم کو ہمیشہ تازہ کرتے رہتے ہیں، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں. ان تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عطا کر دیتے ہیں. قاری صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سدیس صاحب کے لحن میں کیا آپ نے تلاوت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے. جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر